اتحادی صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے اور نصیحت بھی اختصار کے ساتھ کر دیجئے۔ پہلی بات یہ طلب کی کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیں، اور پھر ساتھ ساتھ اختصار کی ملکت لگا دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی طالب علم اپنے استاد سے یہ کہے کہ آپ مجھے نصیحت فرما دے اور اختصار کے ساتھ فرما دے، تو یہ اختصار کی قید لگا لینا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت بھی طلب کی اور اختصار کی قید لگائی۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کر دیجئے لیکن نصیحت لمبی چوڑی نہ ہو، دو ٹوک مختصر سے بات سمجھا دی۔ نبی علیہ السلام نے اس صاحب کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، لا تغضب، کبھی غصہ مت کرنا۔ بس یہ نصیحت فرمائی اور اس صاحب کو رخصت فرما دی۔ غصہ مت کرو۔ غصہ مت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے غصے کا مادہ ہی ختم ہو جائے، نہیں۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر غصے پر کنٹرول کا مادہ وجود میں آ جائے۔ کس مقام کے اوپر مجھے غصہ کرنا ہے اور کس مقام پر مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، کہاں پر مجھے غصہ کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں ضرورت نہیں ہے، کہاں پر مجھے شریعت نے اجازت دی ہے اور کہاں پر مجھے شریعت نے غصہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ہاں، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اور اس موقع پر آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، غصہ کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ لیکن جب شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پر غصے کا اظہار کرنا یہ عین غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اور علامت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکمت کے تحت غصے کا مادہ رکھ دیا ہے، لیکن اب اس غصے کا استعمال کس طور پر ہو، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ، آپ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور آپ اگر کسی سے غصہ اور نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر ہم نے اس صفت کو اپنا لیا تو پھر ہمارا معاشرہ صاف ہو سکتا ہے۔ آج تو ہمیں جس چیز کے اوپر غصہ آ جاتا ہے اس کی تحقیقات تو ہم نے کرنی، تحقیق کا مادہ تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ اگر کسی بات پر غصہ ہے تو جا کر کے ایک انسان ہونے کے ناطے اس کمی کوتاہی کی اصلاح کرنے کا بھی مادہ نہیں ہے۔ اب اگر کسی پر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو چاہیے تو یہ ہے کہ آپ جا کے اس غلطی کی اصلاح کریں، آپ اس کی فکر کریں، نہیں اس کی فکر نہیں کرنی، اس کی غلطی کو اس کو نہیں بتانی، بلکہ پورے معاشرے میں کٹے ہوئے پتنگ کی طرح اس کو اڑا دینا شروع کر دینا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا کام تو نہیں ہے بھائی۔ جہاں میں نے حدیث بیان کر دی کہ محبت اللہ کے لیے کرو اور بغض بھی اللہ کے لیے کرو، بغض اللہ کے لیے اس وقت کرے کہ جب آپ اپنے مخاطب کو ایک دفعہ سمجھا تو سکے، بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اب آپ کو ان سے بغض رکھنے کا شریعت اجازت دیتا ہے، وگرنہ آپ کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے، ایک یہودی آئے اور نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلال صحابی تھے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس یہودی کو پٹخ کر کے زمین کے اوپر مار دیا اور سینے کے اوپر بیٹھ گئے۔
کیسے آپ نے میرے کے پیغمبر کے بارے میں گستاخی کی ہے؟ اب جب اسے پتا چلا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے اور ان کو جان کے لالے پڑ گئے تو فوراً تھوک پھینک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روح اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً الگ ہو گئے. ساتھ والے صحابہ پوچھ رہے ارے ابھی یہ شخص آپ کے قبضے میں تھے اور آپ کو خوب غرور حاصل تھا لیکن اب آپ نے چھوڑ دیا. کہاں پہلے میں نے اس کو اللہ کے لیے دونوں جہانوں کے سردار کے لیے زمین پر لٹایا اور انتقام لینے کا ارادہ کیا کہ میرے پیغمبر کے شان میں گستاخی کیسے کی ہے. لیکن جب اس نے توپ میرے چہرے کے اوپر پھینک دیا تو آپ اس پہلے غصے کے بجائے میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. ذات کے لیے میں بدلہ کبھی بھی نہیں لوں گا. میں اسی اگر بغض کرتا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, نفرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے, بدلہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. اب تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا, اب میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں ان سے؟ تو محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے. اس اصول کو اگر ہم نے اپنا لیا تو پھر ہمیں بے جا غصہ نہیں آیا کرے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے صوفی اور ولی گزرے ہیں اور ان کے زمانے میں ایک عالم دین ہے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ. حضرت تصوف کے میدان میں بہت آگے ہیں اور وہ وقت کے بڑے فقیہ اور مفتی ہیں. حضرت کے ہاں سیما جائز تھا, خواجہ صاحب کے ہاں سیما جائز تھا, یعنی موسیقی کے آلات کے بغیر ترنم کے ساتھ حمد و نعت کو سننا اور سنوانا یہ ان کے حاجت جائز تھا. لیکن بہت سارے فقہا اور حضرات کرام کے نزدیک یہ جائز نہیں بلکہ بدعت ہے. تو مولانا صاحب کے ہاں یہ ناجائز ہے, بدعت ہے, اور حضرت کے ہاں یہ جائز ہے. تو جس وقت مولانا حکیم ضیاء الدین رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آیا تو خواجہ صاحب ان کے ہاں بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب حضرت کے ڈیرے پہ حاضر ہوئے خادم سے کہا کہ مولانا صاحب کو پیغام بھیج دو کہ خواجہ صاحب آپ کی عدت کے لیے آئے. وہ صاحب اندر گئے اور جا کے پیغام سنایا, بھئی خواجہ صاحب آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں, بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے ہیں. تو اندر سے جواب آیا کہ اسے کہو کہ مولانا صاحب موت کے قریب ہیں اور موت کے وقت میں کسی بدعاتی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. اب وہ خادم باہر آئے اور حضرت کو بینو عن یہ بھی جملہ سنا دیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں موت کے وقت میں کسی بدعاتی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, سخت نفرت ہے مجھے. اسے کہیں یہاں سے چلا جائے, میرے قریب نہ آنا, اور اگر میری وفات ہو جائے تو وفات کے بعد بھی میرے چہرے کو نہ دیکھنا, یہ منع فرما دیا. اب خادم نے یہ بات سنائی تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ مولانا صاحب سے کہو کہ خواجہ صاحب اپنی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. وہ خادم اندر گئے اور جا کے یہ قصہ سنایا کہ بھائی حضرت تو آپ کے ہاتھ پر توبہ اور بیعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب حضرت نے کیا کیا, مولانا صاحب نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور کہاں جائے وہاں جا کر کے یہ پگڑی بچھا دے اور خواجہ صاحب سے کہیں کہ میرے اس پگڑی پر جوتیوں سمیت قدم رکھتے ہوئے میرے پاس آ جانا, اور پگڑی ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دی. یہ کیا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر باقی آپ احسان سے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ اس امامے کے اوپر, اس پگڑی کے اوپر جوتوں سمیت قدم رکھ کر کے میرے پاس تشریف لائے. حضرت نے اس پگڑی کو لپیٹ لیا اور اپنے سر کے اوپر باندھ دیا, کہا میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہے, اور اندر تشریف لے گئے اور حضرت کے سامنے بیٹھے اور پھر توجہات دیے اور اسی وقت حضرت کا انتقال ہوا. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ تصوف کے سارے مقامات طے کر کے اللہ کے پاس پہنچے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ 5 منٹ پہلے اندر سے جواب آ رہا ہے کہ میں کسی بدعتی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, لیکن جب ارادہ بدل گیا ہے کہا کہ اب میرے امامے کو لے جا کر کے ان کے قدموں کے نیچے بٹھا دیا جائے.
تو بغض بھی اللہ کے لیے تھا اور محبت بھی اللہ کے لیے تھی. تو جس دن ہم نے اس اصول کو اپنا لیا کہ ہم کسی کے ساتھ محبت بھی اللہ کے لیے کرے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا معاشرہ لڑائی جھگڑے اور فسادات سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کوہ سن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد